السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم مشاہدین و مشاہدات، دینی و اسلامی بھائی اور بہنوں، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کردہ کورس خواتین کے احکام و مسائل کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس میں آپ کے سامنے صالح عورت کی چند پہچان اور چند خوبیاں بیان کروں گا، جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ صالح عورت کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ شریعت میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے لیے جس عورت کے انتخاب کی بات کی ہے، اس عورت کو نیک عورت کہتے ہیں، صاحب دین اور صاحب اخلاق عورت۔ اور جس عورت کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش متاع قرار دیا ہے، وہ بھی دراصل المرأۃ الصالحہ، صالح اور نیک عورت۔ لہٰذا ایک عورت کو بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ صالح عورت کب بن سکتی ہے، وہ نیک عورت کب بن سکتی ہے، اور ایک مرد کو بھی جاننا چاہیے کہ صالح عورت کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو آج چند علامتیں بتاؤں گا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نیک اور صالح عورت کیسے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک نیک عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوتی ہے۔ نیک عورت کی سب سے پہلی پہچان، سب سے پہلی علامت، اور کسی بھی عورت کے نیک ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی، وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، ان کے احکامات کو سب سے مقدم رکھتی۔ یہ اس کے صالح ہونے کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ایک مقام پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا جو ذکر کیا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مسلمان مرد کے لیے اور کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، کیا جائز نہیں ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ انہیں اپنے معاملے کا اختیار ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد ایک مومن مرد کو، ایک مومنہ عورت کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لینا ہوتا ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ تو عورت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس پر عمل کرے، اسے دل سے تسلیم کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، ان کے فرامین اور احکامات کو نہ مانے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔ گویا اللہ اور اس رسول کی بات ماننا یہ کسی بھی عورت کی ہدایت کا سب سے پہلا ذریعہ ہے، اور اللہ اور اس رسول کی بات نہ ماننا یہ کسی بھی عورت کے لیے گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے کھلا ہوا راستہ ہے۔ لہٰذا نیکی کا پہلا راستہ یہ ہے، نیک عورت بننے کا پہلا راستہ یہ ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ اسے
زندگی کے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو، ان کے فرامین کو، ان کے احکامات کو، ان کی تعلیمات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث رسول میں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر ہے 7280، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ومن یابا، کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے فرمان کو، میری تعلیمات کو نہیں مانا، اس کی مخالفت کی، فقد ابا، تو اس نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا۔ لہذا ایک مسلم عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنے۔ دوسری بات اور دوسری پہچان ایک مسلم عورت کی، ایک نیک اور صالح عورت، وہ یہ ہے کہ نیک عورت اپنے شوہر کو اپنا قوام سمجھتی ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اور شوہر کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کے آبرو کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر کو قوام سمجھنا اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اپنے مال کی، اپنے آبرو کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا، یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر 34 میں اس بات کی صراحت کی ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام اور نگراں ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فطری طور سے فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مال ان پر خرچ کیا۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں، صالح عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، کس کی؟ اللہ کی بھی اور اپنے شوہروں کو بھی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ غیب کی حفاظت کرنے والی، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان کی بھی، اور شوہر کی عدم موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنے آبرو کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے بچوں کی، ان تمام امانتوں کی وہ حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا نیک عورت وہ ہے جو فرما بردار ہو شوہر کی، اور شوہر کی عدم موجودگی میں جو اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی، یعنی ایک لاپرواہ عورت جو کسی بھی چیز کی حفاظت نہ کرے، غافل ہو اپنی ذمہ داریوں سے اور ان امانتوں کا اسے احساس نہ ہو، ایسی عورت نیک نہیں ہے، بلکہ نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ شوہر کی بات مانے اور جن امانتوں کی حفاظت کا اسے حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت کرے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن جن عبادتوں کا حکم دیا ہے اور باقاعدہ ان عبادتوں کو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ سیکھے اور سیکھ کر کے ان عبادتوں پر عمل کرے، کیونکہ ایک انسان چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، نیک وہ اس وقت ہی بنے گی جب وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گی، جب وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرے گی، تبھی وہ نیک بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں کئی عبادتوں میں ایک مسلم مرد کے ساتھ ساتھ ایک عورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی ایک عورت کو مسلمان ہونا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور ایک آدمی مسلمان کب بنتا ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور ان ارکان کی ادائیگی کا طریقہ کیا۔ اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو کیوں بھیجا ہے، ایک مسلمان کب مسلمان ہوتا ہے۔ تو ایک عورت کو
مسلمان بننا ہے اور اس مسلمان بننے کی جو تعلیمات ہے اسے سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمائے والمومنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یہ اسلام یہ ایمان دونوں میں فرق ہے اگر ایک ساتھ ذکر کیا جائے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق قلبی عمل سے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان میں بھی مرد اور عورت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ایک مسلم عورت کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ایک آدمی کب مومن ہوتا ہے اور مومن ہونے کے تقاضے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمائے والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورت۔ قنوت کا معنی ہے ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کر۔ تو ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کس کی کرنی ہے، کن معاملات میں کرنی ہے، کیا احکامات دیے گئے ہیں، اس کا بھی علم حاصل کرنا ایک مسلم عورت کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کر سکے جن چیزوں کی اطاعت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اطاعت کا معنی عبادت اور بندگی کے بھی۔ آگے اللہ رب العالمین فرمائے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت۔ سچ بولنا، سچائی پر چلنا، سچائی کی دعوت دینا، یہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر اور باطن میں ہر اعتبار سے سچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سچائی کو، سچے لوگوں کو، سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو ہمیشہ سچ پر رہنا ہے اور سچائی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے۔ جھوٹ اور جھوٹ سے ملے جلے بہت سارے جرائم ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت۔ صبر اسلام کی ایک عظیم ترین تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو صبر سے زیادہ کشادہ اور وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی۔ صبر سب سے بہترین چیز ہے اگر آپ کو مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں صبر کو اپنا اخلاق بنائے، صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی منع کردہ کاموں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، حادثات واقع ہوتے ہیں، وہاں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بیٹا مر جائے، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو جائے تو صبر کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو اپنے گھروں میں ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے وقت بھی ایک عورت کو صبر کی ضرورت ہے۔ بنا صبر کے ایک عورت نیک کیسے بن سکتی؟ صبر ضروری ہے۔ آگے فرمایا والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ خشوع کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور اس کا تعلق دل سے، اور یہ ڈر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی اللہ رب العالمین کے عذاب کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کی طاقت کو سمجھے تو اس کے دل میں خشوع اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ڈر انسان کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے اور حرام کاموں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک عبادت ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور اس عبادت کے ذریعے انسان اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ ایک عظیم ترین عمل ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، ان کے مال میں برکت دیتا ہے جو لوگ صدقہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اپنے 2 بچوں کو لے کر کے، اور آپ نے انہیں صرف 3 کھجوریں صدقہ کے طور پر دی۔ 3 کھجوریں بہت معمولی ہیں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا بلکہ آپ نے دیا۔ تو ایک عورت کو اپنی زندگی کا یہ حصہ بنانا چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اپنے پڑوسیوں کو، دوسرے ضرورت مندوں کو اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، کیونکہ اللہ نے ایک عورت پر خرچ کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر خرچ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا انہیں اپنا مال
صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ نے متعین نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اپنی بادشاہت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ روزے دار کو اجر و ثواب عطا فرمائے، لہٰذا آپ روزہ رکھیں۔ فرض روزوں کے علاوہ آپ نفلی روزے رکھیں، جو روزے چھوٹ جائیں سبب کی وجہ سے ان روزوں کو باقاعدہ بعد میں پورا کریں۔ لہٰذا صوم میں بھی اللہ رب العالمین نے مرد عورت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ آگے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آبرو کی، اپنے حیا کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی پوری قوت کے ساتھ حفاظت کرے، کہیں بھی کسی بھی حال میں اپنے آبرو کو ذلیل نہ ہونے دے، بلکہ اس کی پوری حفاظت کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ رب العالمین نے اس میں خصوصی طور سے عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، صبح و شام کے جو اذکار بیان کیے گئے ہیں ان اذکار کو پڑھے، اسی طرح سے نماز کے بعد کی جو اذکار سکھائے گئے ان کا اہتمام کرے، اٹھتے بیٹھتے وقت جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں ان کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے سے انسان اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے یہ ساری عبادتیں ہیں، اسلام، ایمان، قنوت، سچ بولنا، صبر کرنا، اللہ سے ڈرنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، آبرو کی حفاظت کرنا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، ان تمام بڑے اعمال میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ خوبیاں عورتیں اپنے اندر پیدا کریں اور ہر خوبی کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا اور بہت عظیم اجر کا وعدہ فرمایا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک عورت کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، شوہر کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، سکون کی شکل میں، اسلام اور ایمان کی شکل میں، صحت کی شکل میں، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو عطا کی ہیں، اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر موجود نعمتوں کے لیے اللہ رب العالمین کی شکر گزار، اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ اس کے زبان سے، اس کے عمل سے، اس کے دل سے شکر گزاری ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے کہ نیک عورت شکر گزار ہوتی، اور جو عورت نیک نہیں ہے وہ عورت شکر گزار نہیں ہے۔ جو عورت شکر گزار ہے یہ اس کے نیک ہونے کی پہچان۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار مکۃ المکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، لیکن جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں نہیں، وہ کہیں اور شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تو گھر پر آئے اور اپنی بہو سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی بیوی سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا، تو بیوی نے کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا حال چال ہے، کیسے حال احوال ہیں، اور زندگی کے بارے میں پوچھا۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ ہم بہت پریشانی میں، بہت تنگی میں ہیں، بہت دقت میں ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت برے حالات چل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ جب اسماعیل آئیں گے علیہ السلام تو انہیں میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ کہنا کہ اپنے چوکھٹ کا دروازہ وہ بدل دے، اپنے دروازے کا چوکھٹ بدل دے۔ یہ کہہ کر کے چلے۔ اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے محسوس کیا شاید کوئی آیا ہوا تھا، انہوں نے بیوی سے پوچھا تو کہا ہاں
ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے انہیں بتا دیا، اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا حال چال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، ہماری زندگی کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم لوگ بہت برے دور سے گزر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جب وہ آئیں گے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اب اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. اس عورت کو انہوں نے طلاق دے دیا اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، اور دوسری شادی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ آئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے. اس بار بھی ان کی ملاقات اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر جا کر کے جب ملاقات کرنا چاہا تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی. بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے. اس کے بعد پوچھا کہ کیا حال احوال ہے، تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہے، گھر کے حال چال کیسے چل رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہم بہت ہی کشادگی میں ہیں، بہت ہی نعمتوں میں ہیں، اور اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بیوی نے بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر پہ رکیے اور کھانا کھائیے، پانی پیجیے، اور جب وہ آئیں گے تو ملاقات کیجیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کی دعوت پر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے لیے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کے گوشت میں اور ان کے پانی میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی آیا ہوا تھا. پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا ایک بہت ہی اچھی شکل و صورت کے ایک بوڑھے انسان تشریف لائے تھے. اس نے اس انداز سے کہا کہ ایک اچھی شکل و صورت کے ایک بوڑھے انسان یہاں پر آئے تھے اور آپ کو پوچھ رہے تھے، اور میں نے ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اس چوکھٹ کو آپ باقی رکھنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ باقی رکھوں. اس قصے میں آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی عورت کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا اور دوسری عورت کو باقی رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس میں دو بہت بڑا سبب نظر آئے گا. پہلا سبب ہے شکر گزاری کا. پہلی عورت نے کہا کہ ہم پریشان حال ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، بہت تنگی سے گزر رہے ہیں. یہ دوسروں سے شکوہ شکایت کرنا، اپنی تکلیفیں بیان کرنا، یہ ناشکر گزاری ہے. اور جو بھی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں ان نعمتوں پر عدم رضامندی ہے. لہٰذا آپ کو جو مل رہا ہے آپ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین سے راضی رہیں اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار رہیں. اور دوسری عورت نے شکر گزاری ظاہر کی، شکر گزاری ظاہر کی اور اس نے کہا الحمدللہ ہم لوگ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت کشادگی ہے، بہت نعمتوں میں ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف سے لکھی ہے. گویا کسی بھی عورت کے نیک اور صالح ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہو. اس کو جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین کے حضور شکر گزار رہے. پہلی عورت کو الگ کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اس نے شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کی، اور دوسری عورت کو باقی رکھنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے شکر گزاری کی. دراصل ایک عورت کا شکر گزار ہونا یہ نعمتوں کے بڑھنے کا سبب ہے. شوہر کی روزی میں، گھر کے امن و سکون میں، صحت میں، عافیت میں، ہر چیز میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت شکر کرتی ہے، اپنے رب سے راضی رہتی ہے. اس لیے آپ نے پہلی عورت کو الگ کرنے کا حکم دیا اور دوسری کو باقی رکھنے کا. دوسری بات، اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. پہلی عورت نے صرف یہ کہا کہ وہ باہر گئے ہوئے شکار کرنے کے لیے، اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں. لیکن دوسری عورت نے کہا کہ آپ آئیے، بیٹھیے اور میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں اور آپ کو پانی پلاتی ہوں.
یعنی اس نے انہیں مہمان بنا کر کے میزبانی کا آفر دیا، اور اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو پینا ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اس نے سوال ہی نہیں کیا سرے سے، یعنی اس نے ایک طرح کی بد اخلاقی اور بے رخی کا رویہ اپنایا۔ لیکن ایک عورت کو نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق والی ہو، دوسروں کی ضیافت کرنا، خاص کر ایک بوڑھا انسان جو اچھی شکل و صورت والا ہے، نیک ہے، آپ کے شوہر کا قریبی ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اسے پانی پیش کریں، اگر کھانے کے وقت ہے تو کھانا پیش کریں۔ دوسری عورت نے کھانے اور پانی کا آفر دیا کہ آپ اتریے، ہمارے پاس ٹھہریے اور آپ کھانا کھائیے اور پانی پیجیے، لیکن پہلی عورت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک نیک عورت شکر گزار ہوتی، اور یہ شکر گزاری اللہ رب العالمین کی حضور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو شوہر کا بھی شکر گزار بننے کی تعلیم دی، یعنی اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے، شوہر کا بھی شکر گزار ہونا ضروری ہے اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ وہ نیک عورت بنے، جو نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور آج کی طرح بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، سب سے زیادہ اس میں جہنم میں عورتیں موجود ہیں۔ تو آپ سے سوال کیا گیا لما یا رسول اللہ، کیوں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کے ناشکر گزاری کی وجہ سے۔ آپ سے کہا گیا یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکر گزاری ہے، اس ناشکر گزار ہے، اس وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑا؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ شوہر کی ناشکر گزاری کرتی ہے، شوہر کے احسان کی وہ ناشکری کرتی ہے، شوہر کا احسان نہیں مانتی، شوہر کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، سہولتیں، آسانیاں، خیر اور بھلائی کا وہ انکار کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ان عورتوں کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور کبھی آپ سے انہیں تکلیف پہنچ جائے، دکھ پہنچ جائے، محرومی پہنچ جائے، تو کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی پائی ہی نہیں۔ کس قدر قساوت قلبی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارتی ہے اور بہت ساری سہولتیں اور نعمتیں اور آسانیاں پاتی ہے، اور اگر کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی پائی ہی نہیں، مجھے تم سے کبھی کوئی بھلائی ملا ہی نہیں۔ یہ در حقیقت ناشکری ہے شوہر کی، اور یہ ناشکری بھی ایک عورت کو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار ہونا ہے اور اپنے شوہر کا بھی شکر گزار ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بھی نعمت تسلیم کرنا ہے، اور شوہر کی طرف سے آنے والی بھلائیوں کو بھی ماننا ہے اور اس احسان کو تسلیم کرنا ہے اور ان کا شکر گزار رہنا ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو نیک بننے کے لیے اپنی زندگی میں شکر گزاری کو ایک اچھا اور بڑا مقام دینا ہے، اور زندگی کے اندر جو بھی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کا آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون میسر کرے، سکون مہیا کرے، اس کے لیے گھر کو، اپنی زندگی کو پرسکون رکھے تاکہ شوہر کو وہاں سے سکون مل سکے۔ اسی طرح سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے خالص محبت رکھے، اور اسی طرح سے شوہر کے ساتھ رحم کا معاملہ، نرمی کا معاملہ اور حسن اخلاق کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شادی کے مقاصد میں، شادی کے اثرات میں سے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اسے تین چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نکاح کی وجہ سے ملتی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون، مودت اور رحمت کا اہتمام کرے، یعنی اس کے لیے سکون مہیا کرے، اس کے ساتھ محبت کرے اور اس کے ساتھ رحمت اور نرمی کا معاملہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کرتی ہے۔ بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو 3 چیزیں دی ہیں نکاح کی وجہ سے، جو میاں اور بیوی دونوں کے ملاپ سے ان دونوں کا حاصل ہوگا۔ ایک ہے سکون، دل کا سکون، ذہن کا سکون، اور دوسرے ہے سچی خالص محبت، اور تیسرا ہے اس محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، رحمت کا معاملہ کرنا، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو قابل احترام، قابل قدر اور ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے جو عورتیں محبت کرنے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم نکاح کرو، شادی کرو ایسی عورتوں سے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں اور جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں، کیونکہ میں تمہارے ذریعہ تمام امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے رہے کہ شوہر کو سکون ملے، محبت ملے اور اسے رحمت ملے۔ یہ ایک نیک عورت کی پہچان بھی ہے اور نیک عورت کی ذمہ داری بھی ہے۔ چھٹی چیز ہے جنسی تسکین کے لیے کبھی منع نہیں کرنا۔ ایک مسلم عورت کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بنا عذر کبھی بھی اسے فائدہ اٹھانے سے منع نہ کرے، اسے استمتاع سے منع نہ کرے، چاہے اس کے ساتھ جس طرح سے جنسی روابط کی ضرورت ہے ان سے اپنے آپ کو نہ روکے، نہ دور رکھے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہ شوہر کا حق ہے، اور یہ حق کتنا بڑا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها، کہ کوئی بھی آدمی جو اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہے، فتأبى علیہ، اور وہ عورت انکار کر دیتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنها، مگر جو آسمان میں ہے وہ اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو بستر پر بلایا اپنی ضرورت کے لیے اور اس نے بلا عذر کے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ لہذا شوہر کو منع کرنا یہ دراصل اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا، اور اللہ کی ناراضگی اس وقت ختم ہوگی جب بیوی اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 5193، آپ نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء، کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی بستر پر بلائے تو اس نے انکار کر دیا آنے سے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یعنی پوری رات ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر بھی بلا عذر کے منع کر دے اور اس کے ساتھ بستر پر نہ جائے۔ تو ایک نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ اس کام میں بھی وہ اپنے شوہر کی موافقت کرتی ہے اور بلا عذر شرعی کے وہ منع نہیں کرتی۔ اور ایسی عورتیں جو بدکار ہیں، بری ہیں، جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جنہیں شریعت کا اور شریعت کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے، وہ شوہر کو اس عظیم ترین حق سے بھی روکتی ہیں، اور اس روکنے کی وجہ سے وہ اللہ کو بھی ناراض کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو مقرر فرشتے ہیں ان فرشتوں کی لعنت کے بھی حقدار ہیں۔ لہٰذا ایک نیک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اس کے اس خاص حق میں کبھی بھی پریشان نہ کرے، بلکہ وہ موافقت کرے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں چیز ہے کہ عورت جو نیک ہے، صالح ہے، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کی اطاعت سے بغاوت نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، وہ ناشزہ نہیں ہوتی،
وہ اپنے شوہر پر تکبر نہیں کرتی، شوہر کے حکم کی مخالفت نہیں کرتی، اس سے بغاوت نہیں کرتی، بلکہ وہ فرمانبردار ہو کر رہتی۔ نشوز عربی میں کہتے ہیں ارتفاع اور بلندی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کی بات نہ مانے اور اپنی بات منوائے اور زیر دست رہنے کے بجائے بالادستی اختیار کرے، یعنی شوہر کو اپنے سے نیچے رکھے اور شوہر کے اوپر اپنی حکمرانی چلائے، اور یہ کام فطرت کے خلاف ہے، یہ گھر کو برباد کرنے والی چیز ہے، یہ رشتے کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کے ساتھ اس طرح معاملہ آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی مخالفت کرتی ہے، اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، اس سے بغاوت کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے 3 طریقہ بتایا ہے ایسی عورتوں کی اصلاح کا، اور اس اصلاح کے طریقے میں اللہ رب العالمین نے اصلاح کا پہلو غالب رکھا ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ عورت ضرور بات مان لے گی اگر وہ نیک ہے تو۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز کا، بغاوت کا، ارتفاع کا، بلندی کا، انکار کا تمہیں ڈر ہے، فعظوہن، تو تم انہیں نصیحت کرو، انہیں اسلام کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، اللہ اور اس رسول کی تعلیمات کی روشنی میں تم انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرو جس سے انہیں اللہ رب العالمین کے دین کا علم بھی حاصل ہو اور وہ شوہر کی بغاوت سے، مخالفت سے وہ باز آئیں۔ اگر وہ نصیحت سے نہیں مانتی ہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو انہیں بستروں میں چھوڑ دو اور ان سے اپنا بستر الگ کر لو، یہ دوسری سزا ہے۔ تیسری سزا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو اگر وہ تمہاری بات مان لیں، تمہاری تابع فرمان ہو جائیں، تمہاری باتیں وہ ماننے لگے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، کوئی بہانہ تلاش نہ کرو جس کے ذریعہ تم انہیں اور پریشان کر سکو۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 طریقہ اپنانے کے بعد ایک باغیرت، باعفت، سمجھدار، ایک مسلم عورت ضرور شوہر کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے شوہروں کو ڈرایا ہے، فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ رب العالمین علو ہے، بلندی والا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے۔ لہٰذا ایک شوہر کو اگر بیوی سمجھ جائے، ان کی بات ماننے لگے، تو بلا وجہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس میں جو مارنے کی بات کہی گئی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یعنی انہیں ایسی مار مارنا ہے جس مار سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، ان کے جسم پر چوٹ نہ آئے، بلکہ یہ صرف تعدیب کے لیے ہے، ادب سکھانے کے لیے ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو بری طرح پیٹتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے، جرم کا کام ہے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گنہگار ہیں۔ بیوی کو مارنا ضرور ہے، لیکن اس مارنے کی حد بہت معمولی ہے، بس اسے ادب کے لیے، اسے غیرت دلانے کے لیے اسے بہت ہی معمولی سزا دینی۔ 8ویں چیز ہے خیر اور بھلائی کے کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا۔ خیر اور بھلائی کے کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، مسکرا کر شوہر کا استقبال کرنا، شوہر کی ناراضگی سے بچنا، شوہر کی مخالفت نہ کرنا، یہ سب نیک عورت کی پہچان ہے، جو ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا ای النساء خیر، کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے زیادہ خیر والی عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے زیادہ بھلائی والی نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو وہ خوش کر دے، شوہر کو خوش کر دے۔ شوہر کیسے خوش ہوگا؟ جب وہ مسکرا کر ملے گی، جب وہ اچھے انداز میں بات کرے گی، جب وہ نرم انداز میں بات کرے گی، جب اس کا کپڑا صاف رہے گا، اس کا بدن صاف رہے گا، اس نے گھر کو صاف کر رکھا ہوگا، جب وہ اس حالت میں ہوگی، اس اسلوب میں ملے گی جس میں دیکھ کر کے اس کا شوہر خوش ہو، تو یہ اس کے نیک ہونے کی پہچان ہے، یہ اس کے صالح ہونے کی پہچان ہے۔ التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ لہٰذا ایک عورت کو جو صالح اور نیک ہو، یا جو صالح اور نیک بننا چاہتی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے، اس کا لہجہ، اس کی بات، اس کا جسم، اس کا بدن، اس کا کپڑا، اس کی سب چیزیں اس انداز سے ہو کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ یہ اس کے نیک ہونے کی پہچان ہے۔
दूसरी बात आपने फरमाई वतुतीउहु इज़ा अमरा, और जब वो हुक्म दे तो बीवी शौहर की बात मान ले। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरहु, और वो अपने नफ्स के सिलसिले में और अपने माल के सिलसिले में शौहर की नापसंदीदा चीजों में उसकी मुखालफत नहीं करे। शौहर को जो नापसंद है तुम्हें भी उसको नापसंद होना चाहिए, और शौहर जिन चीजों का आपको हुक्म देता है उन चीजों में उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये नेक औरत की पहचान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली वजह बताई है नेक होने की, वो हमारे समाज में उसे नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज इस तौर पर कर दिया गया है कि औरतों का जो कपड़ा है, उनकी जो शक्ल सूरत है, उनका जो लहजा है, जो बात करने का अंदाज है, ये सब इस तरह से होता है कि शौहर देखेगा, वो नाराज तो हो सकता है या नॉर्मल तो रह सकता है लेकिन खुश नहीं हो सकता। लिहाजा एक बीवी को चाहिए कि जिसे नेक बनना है, उसे चाहिए कि वो अपनी हैयत को, अपनी हालत को, अपनी शक्ल सूरत को, अपनी बात को इस तरह से रखे और शौहर का इस तरह से इस्तकबाल करे कि शौहर उसे देखकर खुशी और फरहत का एहसास करे। ये उसके दीनदार होने की पहचान है। नवीं चीज है कि नेक औरत वो है जो अपने बच्चों पर मेहरबान, बच्चों पर मेहरबान, और बच्चों पर मेहरबानी ये है कि उनकी चीजों का ख्याल रखे, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके आराम का, उनकी तालीम का, उनके साथ शफकत करे, उनके साथ मोहब्बत करे, उनका ख्याल रखे। ये सब एक नेक औरत की पहचान है। इसी तरह से शौहर का जो माल है, शौहर को जो माल है, जो बड़ी मेहनत से कमा के लाता है, उस माल की हिफाजत करने के लिए एक औरत को हसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे ये एहसास ही ना हो कि जो शौहर कमा के ला रहा है वो बहुत मेहनत से ला रहा है, और वो औरत इसी तरह से बिला किसी एहसास के, बिला किसी एहतमाम के शौहर का माल ऐसी जगहों पर खर्च करे जहां पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें खरीद कर लाए जो चीजें जरूरी नहीं है, ऐसी जगहों पर खर्च करे जहां पर खर्च करना गुनाह है। तो ये सब एक नेक औरत की पहचान नहीं है, बल्कि नेक औरत की पहचान ये है कि वो बच्चों पर मेहरबान हो और शौहर के पास जो माल है उस माल की वो हिफाजत करने वाली। लिहाजा एक मुस्लिम औरत को चाहिए कि वो इन दो खूबियों को भी अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को, हमारे समाज में जो औरतें हैं उन सबको दीनदार बनाए, इस्लाम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।